عالم قرآن کی نگاہ میں جو عالم، ہماری نگاہ میں نہیں. ہماری نگاہ میں جو بھی لباس پہن کر آ کر ممبر پر بیٹھ جائے وہ عالم ہوتا ہے. اس کی ہر بات جو ہے ہم بہت آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ بات جیسی بھی ہو. یہ مشکل ہے ہمارے لیے، مشکل ہے کہ ہم لباس سے انسان کو پہچانتے ہیں، لیکن لباس سے انسان نہیں پہچانتے. قرآن کی نگاہ میں عالم کون ہے؟ قرآن کی نگاہ میں علم کا معیار یہ کہ جس انسان کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہے وہ اتنی بڑا عالم ہے، اور کوئی معیار نہیں. فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ انما یعنی صرف، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ لوگ سنا ہوگا نا، ہمیں جس میں سنتے ہیں یہ لوگ. انما یعنی صرف، اللہ سے صرف اور صرف علماء ڈرتے ہیں. یعنی کیا اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو لباس پہنے ہو، ٹوپی لگائے ہو، ماما لگائے ہو، مجلس پڑھتے ہو نا. ادھر سے نہیں دیکھیں کہ جو امامہ لگائے ہو وہ اللہ سے ڈرتا، بلکہ یہ دیکھیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے، چاہے جو بھی ہو، چاہے معمولی سے کاریگر ہو، چاہے معمولی سے دکاندار ہو، چاہے وہ کپڑے سلتا ہو. نمونے موجود ہیں ایسے. یعنی ہم اب الٹی طرف سے دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ظاہری علامتیں ہیں وہ عالم. قرآن کہتا نہیں، یہ علم کا معیار نہیں. یہ دیکھیں کہ خوف خدا کتنا ہے انسان کے دل میں. کہتا ممکن ہے کہ انسان جس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہو، ٹھیک ایسے ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں. ایران کا ایک درزی کپڑا سلنے والا، ایسا عارف انسان کی بڑے بڑے فقیہ اور علماء اس کے پاس جاتے تھے کچھ سیکھنے کے لیے، تاکہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں اور کچھ ملے. کیونکہ ایک تاکید روایت بھی ہے کہ عالم کی صحبت میں جا کر انسان بیٹھے تاکہ اسے کچھ ملتا ہے. لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اور آدمی لباس پہن کے آ گیا مجلس پڑھ رہے وہاں سے کچھ مل جائے گا. ایک واقعہ ہے ایران کا، میں پاکستان کا واقعہ بیان کر دوں یہاں بیچ میں، کہ ایک ذاکر مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس پڑھنے کے بعد ہوتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کی مجلسیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، شاید یہاں پہ اتنا اندازہ نہ ہو، لیکن اور جگہوں پہ اس سے بھی کہیں بعض جگہوں میں بری حالت ہے. تو جب مجلس پوری تمام ہو گئی تو عوام میں سے ایک شخص اٹھا اور ذاکر کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ مولوی صاحب یہ بتا دیں کہ اللہ ہے کہ نہیں. اسے بتا دیں اللہ ہے کہ نہیں. کیوں، کیا بات ہے؟ کب بتا دیتا کہ ہم لوگ کے لیے راحت ہو جائے. کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آپ کو مجلس سننے کے لیے طرح طرح کی باتیں سننے ہیں. بتا دیں صاحب سے. تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہ آپ کی باتوں سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، یہ معیار نہیں ہے. علم کا معیار قرآن کے مطابق دیکھیں، اور قرآن کے مطابق اگر معیار ہوگا تو کہیں کسی دور دراز کی بستی میں ایک معمولی سے معمولی انسان بھی ایسا شاید مل جائے کہ جو اللہ کے نزدیک واقعاً عالم ہے نا. انما یخشی اللہ من عبادہ علماء. اب یہ معنی، یہ ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں ہے، وہ روایت پڑھتا ہوں ورنہ مشکل ہو جائے گی نا. اگر یہ ڈیفینیشن قرآنی نہیں ہو تو مشکل ہو جائے گی. یہ دیکھو یہ کون سا عالم آیا، سب کو اس نے ہلاک کر دیا تو اپنے آپ کو بچا لیا نا. اب روایت سنیے. روایت کہتی ہے، بات ماننے والوں کو مشکل ہوتی ہے اس لیے بنا رہی ہے، بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کو مشکل ہو جاتی ہے. روایت کہتی ہے الناس كلهم هالكون الا العالمون. سب کے سب ہلاک ہو جانے والے ہیں سوائے عالم کے. عالم یعنی کیا؟ یعنی اگر جتنا انسان کے دل میں خوف پروردگار ہے اتنی انسان محفوظ ہے. گھر کے اندر بھی محفوظ ہے، روڈ پر بھی محفوظ ہے، دکان پر بھی محفوظ ہے، بازار میں بھی محفوظ ہے. ہر جگہ انسان محفوظ ہے. خوف خدا انسان کے لیے، اور خوف خدا ہے تو یہی عالم ہے، چاہے اس نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہو. علم الہی کے لیے کتاب پڑھنا ضروری نہیں ہے. کتاب پڑھنا، ڈگریاں لینا، کتابیں یہ صرف ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. وہ ہے یہ علم نہیں ہے، یہ کبھی کبھی ذریعہ بن جاتا ہے. ورنہ کہ اللہ کی کتاب کچھ اور ہے. اللہ کی کتاب کے لیے قرآن نے بیان فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اللہ کی کتاب یہ ہے، دو کتابیں اللہ کی ہیں. ایک یہ پوری کائنات اور ایک خود انسان کے اندر کتاب موجود ہے. انسان خود کو پڑھتا جائے عالم بنتا چلا جائے گا، اور انسان کائنات کو پڑھتا چلا جائے عالم بنتا چلا جائے گا. جب اس نے
کتاب پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، تو میں کتاب پڑھنے سے آپ کو منع نہیں کرتا، وہ بھی ذریعہ بن جاتا ہے کبھی کبھی کتابیں علم کا ذریعہ بنتی ہیں، کبھی کتابیں جہل مرکب کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ایک ہوتی جہالت، ایک ہوتی جہالت جہل مرکب. جہل مرکب یعنی کیا؟ یعنی جہالت کے اوپر جہالت. اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے لیکن واقعی عالم نہ ہو. یہ صرف جہالت نہیں ہے، یہ جہل مرکب ڈبل جہالت ہے. یہ روایت ہے اس کے لیے. بس کیا ہے؟ اللہ کی جو کتاب یہ کائنات اور یہ انسان کا نفس، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جتنا اپنے نفس کو انسان پہچانتا چلا جائے اتنا اپنے پروردگار کو پہچانتا چلا جاتا ہے. کیونکہ کتاب نفس کا مطالعہ کر رہا ہے. کتاب نفس کا مطالعہ کرے انسان کو سمجھ میں آئے کہ انسان کیا ہے. جو ادھر ادھر بھاگتا نظر آ رہا ہے انسان، یہ اس لیے بھاگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، اور اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو اپنے پروردگار کو نہیں پہچانا. تو کتاب پروردگار یہ ہے، انہی کو نجات ملنے والی ہے. اچھا روایت تمام ہوئی کہانی ہے، روایت تمام ہوئی. والعالمون كلهم حالكون الا العاملون، اور عالم بھی سب کے سب ہلاک ہو جانے والے ہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے. بچے گا کون؟ وہ لوگ کی جو اپنے علم پر عمل کرتے ہو، عاملون. اس لیے تعبیر عالم بلا عمل. اب عالم بلا عمل کا ہے تو یہ بھی آپ پلٹائے نہیں لباس والے کی طرف. جس انسان کو جتنا علم آ جائے اتنی عالم ہے، اور اتنا علم آنے کے بعد اگر اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو عالم بلا عمل ہو گیا. کوئی بھی انسان جو ضروری مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، کہیں کا بھی انسان، ایک کسان ہو، اس کو معلوم ہے کہ یہ بارش آئی ہے اور اس بارش میں اگر ہم بیج یہ بوئیں گے تو مجھے اچھا اناج مل جائے گا. علم کے بعد وہ عمل نہیں کر رہا ہے، یعنی عالم بلا عمل ہوگی. اسے علم حاصل ہو گیا، اپنی فیلڈ کا علم، اس پر عمل نہیں کر رہا، اس کو نقصان ہونے والا ہے. جہاں جہاں بھی انسان کو علم ہو اور اس پر عمل نہیں کرے وجہ سے عالم بلا عمل. روایت کیا کہتی ہے؟ ہر علم والا بھی ہلاک ہونے والا ہے سوائے عمل کرنے والے بھی. والعاملون كلهم حالكون، اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے الا المخلصون، سوائے ان لوگوں کے جن کے عمل میں اخلاص، خالص عمل، ملا جلا عمل نہیں ہو کہ کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. مثلا مجلس میں آئے ہیں، مقصد حسین ابن علی بھی ہے، مقصد تبرک بھی ہے. اگر دو مقصد لے کے آئے ہیں تو یہ مشرکانہ مجلس ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ جب دو چیزیں شریک ہو جائیں. دو چیزیں جہاں بھی شریک ہو جائیں وہاں شرک شروع ہو جاتا ہے. کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دکان میں فائدہ ہو جائے اس کے لیے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، رزق مل جائے اس کے لیے نماز. یہ باطنی، یہ خفی شرک کے خفی قسم ہے. یہ الگ بحث ہے انشاءاللہ اگر کبھی توفیق کو کی جائے. جہاں بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جائے کسی کو یا اللہ والوں کے ساتھ، یہ شرک شروع ہو جاتا ہے. اور قرآن روایت کیا کہتی ہے؟ والعاملون كلهم حالكون الا المخلصون، صرف بچنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل خالص عمل کرتے ہیں. مجلس میں آئے تو بالکل خالص. ذکر ابو الفضل عباس کر رہے ہیں تو بالکل ابو الفضل عباس کے لیے خالص، کیونکہ ابو الفضل عباس کے لیے جو ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، کوئی جدائی نہیں ہے. جو وہاں جاتا ہے وہ اللہ تک جاتا ہے. اہل بیت کا کام یہ ہے کہ جو ان تک پہنچتا ہے اس ڈائریکٹ اس کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. یہ ہم ذاکروں کا کام ہے کہ اپنی بات روک لیتے ہیں، میری تعریف کرتے رہو، میری تعریف کرتے رہو، یہ ہمارا کام ہے. اہل بیت یہ نہیں کرتے. اہل بیت جیسے ہی اہل بیت کی طرف انسان کا رخ ہوتا ہے فوراً اس کا رخ اللہ کی طرف موڑا. اپنے پاس نہیں روکتے، اپنے پاس روکنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. اور جو اپنے پاس روک لے وہی بت بن جاتا ہے. بت کی تعریف اور کچھ نہیں ہے. بت یعنی کیا؟ وہ کہ جو اللہ کے راہ میں بیچ میں آ کر حائل ہو جائے، یہی بت بن جاتا ہے. کوئی بھی ہو، کبھی کبھی بہت مقدس بت بنائے جاتے ہیں. مثلا جناب عیسیٰ آئے تھے اس لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جائیں، اور عیسائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ جناب عیسیٰ کا بت اسٹیچو بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بت بن گئے. جناب عیسیٰ کو اتنی تکلیف اس بات میں نہیں ہے کہ مجھے یہودیوں نے آ کر قتل کرنا چاہا. دشمنوں سے اتنی تکلیف نہیں جناب عیسیٰ کو قتل کرتے. جناب نبی کے لیے قتل ہو جانا کوئی بات نہیں ہے. جناب عیسیٰ کو جس بات کا درد ہے وہ یہ کہ میرے چاہنے والوں نے بڑی محبت میں آ کر مجھے بت بنا دیا، میری پرستش کرنے لگے.
میرے سامنے سجدے کرنے لگے. انبیاء کی تکلیفیں یہ ہوا کرتی ہیں. زیادہ کبھی کبھی جو مندر پہ لانا چاہ رہا تھا, کبھی کبھی انسان کے پاس اگر معرفت نہ ہو تو معرفت نہ ہونے کی صورت میں دین کا عمل کرتا ہے لیکن دین کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. اس نقطے پہ توجہ کریں. آج مجلس میں یہی نقطہ کرنا ہے. اور یہاں سے جناب عباس کا مقام سمجھیں گے کہ امام فرمانے کے عباس کیا تھے, معرفت سے عمیق تھے. اور فضل عباس کیا ہے, امام کی زمانے جا کے پوچھیں. یہ کب سمجھ میں آیا کہ سمجھ میں آیا کہ معرفت کیا کردار ادا کرتی ہے انسان کی زندگی میں. لہذا کے بعد عاملون کلہم حالکون الا المخلصون, مخلص لوگ بچیں گے. والمخلصون فی خطر عظیم, مخلص ہو جانے کے بعد انسان خوش نہ ہو جائے کہ ہم تو بہت مخلص ہیں, ہم تو بڑے خلوص سے مجلس کر رہے ہیں, ہم تو بڑے خلوص سے ماتم کر رہے ہیں, ہم تو بڑے خلوص سے عزاداری کر رہے ہیں, ہم تو بڑے خلوص سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم تو بڑے خلوص سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. کہا جب انسان مخلص ہو جاتا ہے تو مخلص لوگ ہی سب سے بڑے خطرے ہیں. اس کے پہلے جو لوگ ان کو کوئی خطرے نہیں. شیطان کے پاس جاتے ہیں, جا کے کرے گا, کیا کرے گا شیطان جا کے, کیونکہ وہ شیطان کے کام خود بخود انجام دے رہے, جانے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی وہ اپنا کام کر رہے ہیں, شیطان کے سارا مقصد پورا کر رہے ہیں. شیطان جاتا ان کے پاس ہے جو مخلص لوگ ہیں. مخلص لوگ جو ان کے پاس شیطان چاہ ہی نہیں پاتا. یہ قرآن نے وعدہ کیا. جو مخلص اور مخلص میں فرق کیا ہے؟ مخلص وہ ہے جو اپنے اندر اخلاص پیدا کر رہا ہے. مخلص وہ ہے جو مکمل طور پر اللہ کے لیے خالص ہو چکا ہے, اور جو ہو چکا ہے اس کا قرآن نے وعدہ کیا ہے اس کے بعد شیطان نہیں آ پائے. جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو پروردگارا ربنا بما اغویتنا, پروردگارا رب کہہ کے کہہ رہا, پروردگارا تو نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تیرے بندوں کو جا کے دھوکہ دیا. شیطان کے جملے ہیں. شیطان اس طرح اللہ سے بات کر رہا ہے, بما اغویتنا, تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں جا کے تیرے بندوں کو. اللہ نے کہا کہ میرے مخلص بندوں تک تیری رسائی نہیں ہے. مخلص کون لوگ ہیں؟ مخلص وہ لوگ ہیں جو بالکل خالص ہو چکے ہیں. لیکن مخلص یعنی جو خالص ہو رہے ہیں, جو خلوص کی طرف بڑھ رہے ہیں, جو خلوص کے لیے عمل کر رہے ہیں. والمخلصون فی خطر عظیم, مخلص لوگ سب سے بڑے خطرے میں ہیں. مخلص لوگوں ہی کو بچنا ہے, مخلصین ہی کو اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ خطرہ انہی کی طرف آئے گا. اور خطرہ کیا ہوتا ہے؟ مخلص لوگوں کے ساتھ خطرہ کیا ہوتا ہے؟ مخلص لوگوں کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاص ہے انسان کے اندر, خلوص سے کام کر رہا ہے, لیکن معرفت کی کمی یا معرفت کا نہ ہونا کبھی انسان سے ایسے کام بھی کروا دیتا ہے کہ جو دین کے بھی خلاف ہو اور ان کے بھی خلاف ہو جن کے لیے وہ کام کر رہا ہے. اب اس کے راستے ایک دو نمونے پیش کرتے, نمونے اس کے بہت ہیں, لیکن چونکہ یہ ہے مطلب نمونہ سامنے ہونا چاہیے. چونکہ کبھی کبھی مطلب ہو اور نمونہ اگر نہیں انسان مطلب بھول جاتا ہے. نمونہ اگر سامنے ہو تو مطلب بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک تاریخ کا ایک نمونہ سے آپ سامنے پیش کرتے ہیں. خوارج. کیا خوارج نام سنا ہوگا, آپ سمجھنا ہوگا خوارج نام. آپ پریشان نہ ہو, کوئی مجلس پڑھے گا نیچے سے بولے گا مجھے کوئی ڈسٹرب ہوگا, میری مجلس اس طرح سے نہیں ہوگی. محمد و آل محمد صلوات. خوارج کون لوگ ہیں یہ؟ خوارج وہ لوگ کی جو کیسے ان کی تعریف کروں, تھوڑا سا پیچھے سے آنا پڑے گا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خلافت کے زمانے میں 3 جنگیں لڑنی پڑی. کتنی جنگیں؟ 3 جنگیں. یہ تو سنا ہے نا, 3 جنگیں. نام بولتے ہیں. پہلی جنگ جنگ جمل, زور سے بولتا ہے میرے بھی آواز ہے. پہلی جنگ جنگ جمل, دوسری جنگ جنگ, آپ لوگوں نے سمجھا کہ میں نے نہیں سمجھا, جنگ صفین, اور تیسری جنگ جنگ نہروان. یہ 3 جنگیں, اور کوئی بھی اس میں کوئی بھی جنگ کافر کے مقابلے میں نہیں ہے نا, مشرکوں کے مقابلے میں نہیں ہے. سب سامنے مسلمان تھے, سامنے کے لشکر جو تھا مسلمان تھا. کوئی زوج رسول کے انڈر میں آ کر جنگ کر رہا تھا, کوئی صحابی رسول کے انڈر میں آ کر جنگ کر رہا تھا. اور یہ 2 جنگ تو چلو قابل قبول تھی, اپنی حکومت کے لیے کسی اور کام کے لیے جنگ کر رہے تھے, جنگ جمل اور جنگ صفین.
سوال یہ کہ جنگ نہروان کن لوگوں سے ہوئی؟ جنگ جمل کے لیے معلوم ہے کہ دشمنی کے لیے آئے ہی تھے، وہ دشمن تھے مسلمان، لیکن علی بن ابی طالب کے دشمن تھے، ہے نا؟ دشمنی کے اسباب کیا تھا، ریزن کیا تھا، وہ الگ بحث ہے کیوں دشمن ہو گئے، لیکن تھے دشمن بن کے آئے جنگ جمل میں۔ جنگ صفین میں بالکل کھلا ہوا دشمن علی بن ابی طالب کے مقابلے، بہت لمبی جنگ، کئی مہینے تک جنگ ہوئی، بہت واضح ہے یہاں، یہ بھی جنگ واضح ہے۔ جنگ نہروان کن لوگوں سے ہوئی؟ دشمنوں سے ہوئی۔ یہ یہاں پہ بہت توجہ کریں، بچے ہیں، بچوں کو جو کام کر رہے ہیں ان کو فری، ان کے لیے مشکل نہیں، مگر آپ خالی توجہ نہ کریں۔ جنگ نہروان کن لوگوں سے ہوئی؟ لشکر شام سے ہوئی؟ نہیں۔ بصرہ کے لشکر سے ہوئی جو جنگ جمل میں آیا تھا؟ نہیں۔ ان لوگوں سے جن کے دلوں میں علی بن ابی طالب کی بہت پرانی دشمنی تھی؟ نہیں۔ کن لوگوں سے ہوئی؟ جنگ جمل ان لوگوں سے ہوئی جو چند مہینے پہلے، بلکہ ایک ہی 2 مہینہ پہلے، چند مہینے پہلے جنگ صفین میں علی بن ابی طالب کے لشکر میں علی بن ابی طالب کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے دشمن کے مقابلے میں۔ عبرت یہاں پر ہے، توجہ فرمائیں۔ کون لوگ جنگ جمل میں آئے امام علیہ السلام کے مقابلے میں؟ وہ جو چند مہینے پہلے خود امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دشمن کے مقابلے میں لڑ رہے تھے۔ صرف لڑ نہیں رہے تھے، انہوں نے قربانیاں دی تھی، انہوں نے زخم کھائے تھے۔ جنگ جمل میں علی بن ابی طالب کے مقابلے میں وہ لوگ آئے تھے جس میں بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت دی تھی، بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے بھائی کو قربان کیا تھا، بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے باپ کو قربان کیا تھا جنگ صفین میں علی بن ابی طالب کے ساتھ۔ ایسے اس میں بہت سے تھے جنہوں نے خود بہت سارے زخم کھائے تھے، خون بہایا تھا۔ بے دین لوگ نہیں تھے، دیندار لوگ تھے، قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، دین سے رابطہ رکھنے والے لوگ تھے، اخلاص میں بھی ان کے کمی نہیں۔ یہ خود امام علیہ السلام نے ثبوت دیا ہے۔ امام علیہ السلام کو جملہ یہ کہتا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو خوارج کو، کیونکہ یہ دشمن کے مقابلے میں ان میں بہت فرق ہے۔ دشمن برا چاہتے ہوئے برا کر رہا ہے، لیکن یہ برا چاہتے ہوئے نہیں، یہ اخلاص میں آ کر جنگ کر رہے ہیں، خلوص میں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اس کا مشکل کہاں ہوتی ہے؟ ممکن ہے انسان کے اندر خلوص بھی ہو، لیکن اگر معرفت اور بصیرت میں کمی ہو، جملہ یاد ہے جو جناب فضل عباسی نے فرمایا ہے، اگر معرفت اور بصیرت میں انسان کے کمی ہو تو اپنے امام کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خوارج کی جنگ، نہروان کی جنگ، یہ نمونہ۔ کون لوگ آئے؟ وہ لوگ جو خود ساتھ میں تھے، وہ لوگ جنہوں نے کئی مہینے تک بھوک پیاس برداشت کر کے جنگیں لڑی ہیں، وہ لوگ صرف معرفت اور بصیرت کی کمی کی وجہ سے خود اپنے امام کے مقابلے میں آگے کھڑے ہوئے۔ پہلے امام کو گھیر لیا، جنگ صفین میں آ کے امام کو گھیر لیا۔ مالک اشتر، علی بن ابی طالب کا شعر، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ جس طرح امام علی رسول اللہ کے لیے، اسی طرح مالک اشتر امام علی کے لیے، اسی طرح جناب فضل عباس امام حسین کے لیے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، وفاداری کا سلسلہ، یہ معرفت کا ایک سلسلہ ہے جو قائم ہے۔ بالکل اس طرح سے مالک اشتر جنگ کرتے کرتے اتنے مہینے کی جنگ بالکل خاتمے پہ ہے، جنگ کرتے کرتے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے معاویہ کے خیمے کے بالکل قریب چند نیزے کے فاصلے میں پہنچ گیا۔ یعنی جنگ ختم ہونے والی ہے، جنگ کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ ہزاروں قربانیاں پیش کی جا چکی ہیں ابھی تک، یہ قربانیاں اپنا صبر دینے والی، فائدے تک پہنچنے والی ہیں، لیکن اسی بیچ میں دشمن نے قرآن بلند کیا۔ یہ مجلس آج شام میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی دشمن کبھی دھوکہ دیتا ہے تو مقدسات سے دھوکہ دیتا ہے۔ اگر بصیرت نہ ہو انسان کے اندر تو مقدس چیزوں کے دیکھ کر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بصیرت نہیں تھی۔ قرآن کو لوگ کے نیزے میں بلند کیا، سچ میں قرآن بلند کیا، لیکن دشمن نے قرآن کو لوگ کے نیزے میں بلند کیا۔ ادھر علی بن ابی طالب آواز دے رہے تھے، یہ صرف کاغذ ہے، کاغذ پہ لکھے ہوئے حروف ہیں، قرآن میں ہوں۔
قرآن علی ہے. اگر یہ کاغذ کے صفحات اصل قرآن سے دور ہو جائے تو ہدایت باقی نہیں رہتی اس پہ, دشمن کے ہاتھ میں استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وارث قرآن سے دور ہو جائے. جب جناب موسیٰ کوہ طور سے پلٹے, واقعہ شام کی مسجد سے پڑھا تھا, جب جناب موسیٰ کوہ طور سے پلٹے اوریجنل تختے لے کے آئے تھے توریت کے. کیا پرنٹ کیے ہوئے تختے نہیں, پرنٹ کیے ہوئے کتاب نہیں. ابھی قرآن تو ہمارے پاس آتا ہے پرنٹ کیا ہوا آتا ہے. جناب موسیٰ کیا لے کے آئے تھے؟ بالکل اوریجنل جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نازل ہوئے تھے, تلوہ الواح, وہ تختیاں اس پر توریت لکھی ہوئی. جب وہ تختیاں لے کر واپس پڑھنے دیکھا پوری قوم سامری کے چکر میں آ کر گمراہ ہو گئی ہے, تو قرآن کہتا ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ, جناب موسیٰ نے تختوں کے کنارے ڈال دیا. اس لیے اگر قوم گمراہ ہو رہی ہو تو یہ توریت اللہ کی طرف سے آئی توریت کیا فائدہ پہنچائے گی؟ جب قوم گمراہ ہو رہی, جب قوم بے بصیرت ہو رہی ہو, جب قوم کے اندر معرفت نہ ہو, جب قوم یہ نہ سمجھ پائے کہ سامری میں اور ہارون میں فرق کیا ہے, تو الواح بھی فائدہ نہیں پہنچانے والی. اسی طرح انہوں نے قرآن کو لوگوں کے نظر میں بلند کیا. علی بن ابی طالب پکارتے رہے کہ یہ صرف الفاظ ہیں, یہ صرف صفحات ہیں, یہ صرف کاغذ ہے, یہ صرف حروف ہے, قرآن کا خزانہ میرے سینے میں چھپا ہوا, میں جو کہہ رہا ہوں اسے مانو. لیکن یہی لوگ جو کئی مہینوں سے قربانیاں دے رہے تھے اور جنگ لڑ رہے تھے, انہوں نے آگے چاروں طرف سے علی بن ابی طالب کو گھیر لیا اور کہا مالک اشتر کو روکے ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے. کون لوگ تھے؟ دین کے نام پر وہ دھوکے میں آ گئے تھے. وہ صرف دھوکہ کھائے ہوئے لوگ تھے. خوارج وہ لوگ نہیں تھے جو جان کر گمراہی کے راستے میں گئے, نا اخلاص کے ساتھ دھوکے میں پڑ گئے, تقدس کے دھوکے میں, قرآن کے دھوکے میں. اور اس طرح دھوکے میں پڑے کہ مالک اشتر کو واپس بلانا پڑا, علی بن ابی طالب کو واپس بلانا پڑا. اور مالک اشتر کا کمال یہ ہے کہ جو انسان اتنی جنگ کرتے کرتے بالکل فتح کے قریب پہنچ گیا اور جیسے ہی امام کا پیغام پہنچا مالک اشتر واپس آ گیا. اسے کہتے ہیں امام کی معرفت. معرفت یہ نہیں کہ مولا تو جنگ جیت چکے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بات نہ مانے امام کی بات میں پھر جا کے مان لیں گے, جنگ جیت لیں. لیکن نہیں, امام کا پیغام آیا تھا, امام نے کہہ دیا تو تلوار رک گئی. امام نے کہا تلوار چلے تو مالک اشتر کی تلوار اس طرح چل رہی تھی کہ دشمن کا ہزاروں کا لشکر گھبرایا ہوا تھا. اور امام نے کہا تلوار رک جائے تو تلوار فوراً نہ ہٹا. معرفت امام اسے کہتے ہیں. یہ نہیں کہ سوال کریں, یہ نہیں کہ پوچھیں کیوں, کوئی بھی سوال نہیں. یہ نہیں کہ دل میں کوئی کھٹکا ہو کہ کیوں مجھے روک دیا گیا, نہیں, امام نے کہہ دیا تو تلوار رک گئی. معرفت یہی ہے, مالک اشتر کی معرفت یہی ہے. یہ نہیں کہ دل تو میرا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن امام نے کہا اس لیے مجبور ہو گیا. نہیں, یہ معرفت کے خلاف ہے. معرفت یہ نہیں ہے کہ میرا دل تو جنگ کرنے کا چاہ رہا تھا لیکن امام نے کہا اس لیے مجبور ہو کے چلنا. امام جو چاہے وہی میری چاہت ہے, امام جو سوچے وہی میری سوچ ہے, امام جو طلب کرے وہی میری طلب ہے. یہ ہماری ناقص معرفت ہے جس کی بنیاد پر ہم جب جناب ابن فضل عباس کو پیش کرتے ہیں تو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ امام کو کچھ اور چاہ رہے تھے, ابن فضل عباس کو کچھ اور چاہ رہے لیکن مجبور ہو گئے. یہ ہماری معرفتوں کا نقص ہے. ہمارے ذاکروں کا ابن فضل عباس کچھ اور ہے, حسین ابن علی کا ابن فضل عباس کچھ اور ہے. دونوں میں بہت فرق ہے, منزل تمام ہو رہی ہے. ہم نے جو جناب ابن فضل کا چہرہ پیش کیا ہے ان ابن فضل عباس میں اور حسین ابن علی کے عباس میں بہت فرق ہے. ہمارا عباس وہ ہے کہ جو جس کے سامنے حسین ابن علی بھی مجبور ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے پیش کیا, ہم ذاکروں نے. یہ کہیں مقتل میں نہیں ہے. یہ واقعہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ خط خرید دیا اور خط خرید دیا تو حسین ابن علی بھی مجبور ہو گیا. حسین ابن علی کو زینب کا سہارا لینا پڑا کسی بھی مقتل میں, کیونکہ سن 1.5 ہجری اس زمانے عثمان صلی اللہ کی شہادت کے 150 سال بعد سے جو مقتل لکھنا شروع ہوئے, سارے مقتل کو دیکھا ہے تقریباً. معتبر مقتل مثلا ارشاد مفید, ابی مخنف, جو زمانے کے طبری کے جو زمانے کے مقاتل ہیں
اس سے لے کر دوسرے مرحلے کے مقاتل، پھر تیسرے مرحلے کے مقاتل کی کتابیں ہیں. مقاتل یعنی وہ کتابیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پورا واقعہ لکھا ہے. اس کو کہتے ہیں مقتل. کہ افسوس یہ ہے کہ ہماری زبانوں میں یہ مقتل بھی موجود نہیں ہے. صرف ایک ترجمہ ہوا ہے، وہ بھی بہت بعد کے زمانے کا. شروع کے زمانوں کے مقاتل ہمارے موجود نہیں ہیں. اللہ ہمارے ذاکرین کو بھی فرصت نہیں ہوتی جا کر مقتل کی کوئی کتاب پڑھ کے محنت سے پڑھیں. یہ مشکل ہے، یہ ہماری بہت بڑی مشکل ہے. جو کتابیں جو ہے سب عربی میں یا ترجمہ بھی ہوئی ہے تو فارسی میں بھی. کسی بھی مقتل میں یہ توہین نہیں کی گئی جناب ابوالفضل عباس کی، جو ہم بڑی عقیدت میں آ کر یہ توہین کر دیتے ہیں کہ عباس تو کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن حسین ابن علی نے روک دیا. نہیں، عباس کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ عباس سے حسین ابن علی کی آنکھوں اور چہرے کی طرف دیکھ رہے، میرے مولا کے دل میں کیا آتا ہے ہمیں اسی وہی کرنا. یہ نہیں کہ ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں لیکن مجبور ہو گئے. یہ کون سے عباس کو پیش کر رہے ہیں؟ یہ کوئی افسانوی کردار ہو سکتا ہے. حسین ابن علی کا عباس کتنی ہے؟ حسین ابن علی کا عباس معرفت میں اتنا امیر کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان عمنا العباس نافذ البصیرہ. امام کی سند دیتے ہیں، یہ امام کی دی ہوئی سند ہے جناب ابوالفضل عباس کے لیے. امام جناب عباس آغاز ہی سے، پہلے ہی دن سے، نہ جب سے دنیا میں آئے تبھی سے صرف آرزو ہے تو صرف ایک کی وہ ہو جائے جو میرا مولا چاہتا ہے، وہ کریں جو میرا مولا چاہتا ہے، وہ سوچیں جو میرا مولا چاہتا ہے. عباس کی مرضی حسین ابن علی کی مرضی ہے. عباس کی فکر حسین ابن علی کی فکر ہے. حسین ابن علی کے علاوہ کچھ سوچتے بھی نہیں. اس لیے جب مدینہ سے حسین ابن علی نکلے بہت سے لوگ مشورہ دینے کے لیے آئے. خود امام کے بھائی جناب محمد حنفیہ آئے، وہ بھی عظیم شخصیت تھے لیکن بہرحال عباس کے مقام تک نہیں تھے. وہ آئے مشورہ دینے کے لیے لیکن پورے راستے میں کسی ایک مقام پر اٹھا کر دیکھیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ جناب ابوالفضل عباس نے آ کر کوئی مشورہ دیا ہو. کا مشورہ اسے دیا جاتا جو مشورے کے لائق ہو، لیکن امامت کے سامنے کوئی مشورہ نہیں. امامت کے سامنے صرف اور صرف اطاعت ہے. امامت کے سامنے مشورے نہیں دیے جاتے. امامت کے سامنے آ کر عبداللہ ابن جعفر نے مشورہ دیا، محمد ابن حنفیہ نے آگے مشورہ دیا، عبداللہ ابن عباس نے آگے مشورہ دیا، اپنے لوگوں نے مشورہ دیا، پھر غیروں نے بھی آگے مشورہ دیا، عبداللہ ابن زبیر نے آگے مشورہ دیا. یہ سب لوگوں نے آ کر مشورہ دیا لیکن پوری تاریخ کربلا میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں آئی کہ جہاں ابوالفضل عباس نے آگے مولا میں بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. کہ مشورہ دینا معرفت امامت کے خلاف ہے. جو مرضی امام ہو وہی عباس کی مرضی. پہچانا جو عباس کا ہے. ذرا کربلا سے اور قریب ہو کے تو دیکھیں ابوالفضل عباس کیا ہے. ہم نے کیا جناب عباس کی تصویر بنائی، یہ ہے عباس. ہاں اگر زندگی میں کچھ چاہا تو ایک مرتبہ صرف، کبھی بھی کچھ نہیں چاہا، نہ کبھی کوئی مشورہ، نہ کبھی کوئی طلب، نہ کبھی کوئی آرزو، نہ کبھی کوئی مانگ، کچھ بھی نہیں. اگر مانگنے کے لیے آئے تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ، اور یہ کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دی. 32 سالہ عمر میں ابوالفضل عباس نے اپنے آقا سے کچھ بھی نہیں سنا، صرف مرنے کی اجازت. اس لیے کہ مولا اب جو منزلیں آ رہی ہیں وہ آپ کے لیے ممکن ہے لیکن میرے سینے میں میرا دل تنگ ہو رہا ہے. کتنے لاشیں اٹھا کے لائے ہیں. اپنے 3 سگے بھائیوں کی لاش اس کے پہلے اٹھا کے لے آئے جناب عثمان کی لاش، جناب عبداللہ کی لاش، جناب جعفر. 3 بھائی، 24 سال کا جوان، 21 سال کا جوان، 19 سال کا جوان، اپنے 3 سگے بھائیوں، اپنی ماں کی امانتوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لائے. مولا یہ زحمت آپ نہ کرے، مجھے ہی کر دیں. جن کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، جن کو اپنے ہاتھوں سے جنگ سکھائی تھی، انہیں لے کے آئے. آخر میں مولا مجھے جان نہیں بھی لگے. اور اس کے پہلے پوری زندگی میں عباس ہے اور اطاعت، اس کے علاوہ کچھ نہیں.
عباس کی ایک ذمہ داری شروع ہوئی تھی، پورے قافلے کی حفاظت عباس کے ذمہ تھی، پورے قافلے کو پانی پلانا عباس کے ذمہ تھا. لیکن اگر مولا نے کہا کہ پانی پلا دو دشمن کو تو پلا دیا. اگر میرے مولا نے کہا کہ دشمن ہی کو نہیں دشمن کے گھوڑوں کو پانی پلا دو تو عباس نے پلا دیا. یہ نہیں جا کے کہا کہ مولا میرے بچے بھی ہیں، میرے ساتھ بچے بھی ہیں، پانی ختم ہو جائے گا، صحرا کا سفر ہے، پانی نہیں ہوگا تو بچوں کا کیا ہوگا. امام نے کہا پانی پلا دو، پانی پلا دو. مشکیں کھل گئی. 2 محرم آ چکی ہے. تھوڑے پہلے کا واقعہ ہے جب کے لشکر نے آ کر روکا، پیاس سے اتنا تڑپ رہے تھے. یہ ہر کا لشکر صحراؤں کا سفر، عرب کے صحراؤں کا سفر کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا یہاں سے. پیاس سے یہ حالت تھی کہ ان کی زبانیں، گھوڑوں کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی. حسین بن علی کے سامنے جب لشکر آیا، خود نے کچھ گفتگو کرنا چاہیے، امام نے کہا گفتگو بعد میں کرنا، یہ کریم ابن کریم ہے، گفتگو بعد میں کرنا، پہلے اپنی پیاس بجھا لو، پہلے پانی پی لو. بھیا عباس پانی کا انتظام کرو. پانی پلانا شروع ہو گیا. مشکیزیں جتنے بھی مشکیزیں بھرے ہوئے تھے، مشکیزوں کو لے لے کر سب کو پانی پلا. 1000 کا لشکر، کم سے کم 1000، بعض روایتوں میں بھی زیادہ تعداد، کم سے کم 1000 انسانوں کا لشکر اور 1000 گھوڑے. ابوالفضل عباس نے سارا پانی اس طرح پلایا. مشکیزہ ہاتھوں میں ہے، لوگ پیاسے ہیں، چاروں طرف سے پانی مانگ رہے ہیں. عباس بیچ میں کھڑے ہیں، اور اندازہ ہے یہ تاریخ میں لکھا ہوا جناب عباس کا قد عام لوگوں میں سب سے کہیں زیادہ بلند تھا. جناب ابن عباس کا قد بلند تھا. اس بلند قد کے ساتھ بیچ میں عباس کھڑے ہوئے ہیں، مشکیزہ ہاتھوں میں ہے. لوگ اپنے کوزے کو اٹھائے ہوئے عباس پانی دے دو، عباس پانی دے دو. یہ منظر یاد ہے عزیزو، عاشور کے چند دنوں پہلے کا منظر ہے. یہ عباس کے ہاتھوں میں مشکیزہ تھا اور دشمن پانی مانگ رہے تھے. عباس ایک ایک کو پانی پلا رہے تھے. لیکن چند دنوں کے بعد ہی عاشور کے دن یہ منظر بدل گیا. ابھی بھی عباس کے ہاتھوں میں مشکیزہ ہے، لیکن دشمنوں کے ہاتھ میں کوزے نہیں ہے. تیروں کی مسلسل بارش، اور ایک آرزو ہے کہ یہ پانی کسی طرح خیام حسینی تک پہنچ جائے. پانی پلاتے رہے، سب کی پیاس بجھا دی، سب کی پیاس بجھا دی. اب راوی کہتا ہے کہ پانی پلاتے پلاتے ایک راوی، اسی لشکر کا راوی بیان کرتا ہے کہ میری حالت یہ تھی کہ میں اتنا زیادہ پیاسا ہو چکا تھا کہ گھوڑے سے زمین پہ گر گیا، اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں خود اٹھ کے جاتا اور پانی مانگ کے پی لیتا. زمین پر پڑا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا رہی تھی پیاس سے. کہ کیا دیکھا کہ ایک ہستی، ایک پاکیزہ، ایک نورانی شخصیت اپنے خیمے سے اٹھے، یعنی حسین ابن علی اٹھے اور اٹھ کر اپنے قدموں سے چلتے ہوئے میرے قریب آئے. ایک مشکیزے کو اٹھایا اور مشکیزہ لا کر میرے منہ کے قریب لگا دیا. مشکیزہ کھلا، لیکن پیاس سے میں اتنا جاں بلند تھا کہ میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ مشکیزے کو پکڑ کر اپنے منہ میں لگا کے پانی پی سکوں. جب دیکھا کہ چاروں طرف سے پانی گر رہا ہے تو اس کریم ابن کریم نے اپنے ہاتھوں کو میرے منہ کے قریب کر دیا اور مجھے پانی پلا دیا. اے حسین، ابھی سلو سے دشمن کو پانی پلا رہے ہو، لیکن چند دن بعد عاشور کا منظر ہوگا. فرات کے کنارے علی کا لال اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے، اے ظالموں، ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس بچے پہ رحم کھاؤ. لیکن حسین جو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے تھے، بدنے میں تیر، حسین کے ہاتھوں میں خون، 6 مہینے کے بچے کا خون. محمد